ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فآواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى أصحابك يا نبي الملاك بندے پروردگار محمد احمد نبی دوست دار چار یار مطابع اولاد علی مذہب حنفی ادار ملت حضرت خلیل خواب پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد اسد فاروق ذل جاہ و جلال محمد اسد عثمان ضیاء شمع جمال محمد اسد حیدر بہار باغ فصال محمد اسد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی حقیقتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری فرماتے ہیں کہ تیرا اندیشہ لاکی نہیں ہے، تیری پرواز لولاکی نہیں ہے، یہ مانا کہ اصل شاہینی ہے تیری لیکن تیری آنکھوں میں بے باکی نہیں ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وال روح باقی نہیں ہے، نماز روزہ حج و قربانی یہ سب تو باقی ہے لیکن روح باقی نہیں ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں میں مانا کہ تو حضور کا غلام ہے لیکن تیرے اندر غلاموں والی باتیں نہیں ہیں، یہ بھی مانا کہ شہین کی تو ہے، شیر کی تو ہے، لیکن علامہ اقبال کہتے ہیں تیری آنکھیں وہ شہین والی رہی نہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں میں نے مانا تیرے سینے کے اندر خون بھی ہے لیکن خون کے اندر وہ گرمی نہیں رہی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں میں نے مانا تیرے سینے کے اندر دل بھی ہے لیکن دل کے اندر وہ تڑپ نہیں رہی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں میں نے مانا تو نمازی بھی ہے، تو روزے بھی رکھتا ہے، تو حج بھی کرتا ہے، تو زکات بھی دیتا ہے۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں جناب دیکھیں میں وہ بابا جی ہمارے بات کرتے تھے نا کہ بھی آج کل میرے پیر ہیں وہ 20 سیزن آکر کھلا کے بیٹھے ہیں، لوگ کریں پہنچے اس سے سارے بندے اکلانے نہیں بھی کچھ کھلا ہی بیٹھے ہیں جیڑے جس سے لیتے لوگ بھی پیر ہیں اور ان کی بارے میں بات کر رہا ہوں جو 2 نمبر پیر ہیں، جو حضور کی عزت اور ناموس کے لیے نہیں نکلتے، بات ان کی ہو رہی ہے۔ آج لوگ ہمیں آ کر کہتے ہیں جناب دیکھو جی سارے پیر صاحب کتنے چنگے ہیں بیٹھے ہیں، دیکھو قرآن مجید وہ بھی تے پڑھتے ہیں تسی بھی پڑھتے ہو جناب، قرآن انہوں نے بھی ہوئی ہے تہاڈا بھی ہوئی ہے جناب، قرآن کا ترجمہ تہاڈا بھی ہوئی ہے تو انہوں نے بھی ہوئی ہے، تہاڈی بھی قرآن حدیث ہوئی ہے انہوں نے کول بھی ہوئی ہے، تہاڈے کول بھی بخاری ہوئی انہوں کول بھی ہوئی، تہاڈے کول بھی مسلم ہوئی انہوں کول بھی ہوئی، ترمذی ہوئی کوئی کتاب سب کو دین ہوئی ہے، لیکن جناب دیکھو پولیس کے ڈالے تہاڈے گھر کیوں آ جاتے ہیں جناب، ہتھکڑیاں تانوں کیوں لگتی ہیں، چھاپے تہاڈے گھر کیوں پہنے ہیں، لیکن جناب غلط گل ہے تہاڈے وچ تہاڈے گھر چھاپے پہنے ہیں۔ ساڈے پیر صاحب دیکھو روزانہ لوگ آ کے انہوں نے پتہ نہیں کتنے نذرانے دے جانے، کتنا بڑا آستانہ وہ تے کدی چھاپا ہی نہیں پیا۔ میں کہ گل کراں گا شاید انہوں نے غصہ لگ جائے گا، لیکن گل علامہ اقبال کی پوچھ لینے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن، علامہ اقبال کہتے ہیں الفاظ دونوں کے لفظ ایک ہی ہیں، لفظوں کے معنی بھی ایک ہیں، لیکن کہتے ہیں الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور ہے مجاہد کی اذان اور ہے۔ آج لوگ ہمیں اگر یہ بھی بات کرتے ہیں جناب دیکھیں آپ کتنی مشکلات میں، میرے کو ایک بندہ آ گیا بھاولپور دے وچ، وہ ساڈے علاقے دے وچ ہی رہتا ہے تیبا قدر شہر، میرے کو آ کے کہتے دیکھو جی شاہ صاحب دیکھو صحیح اسلام نکا پوتری وے ماں پیو دے لاڈلے وی ہوئے وہ سنگے جوان ماں پیو بھی تنگ کیتی بدے وے تارے گھر کو ویسے بندی ہے چھاپے جوانے ہاتھ کریاں لگے نکا ماں پیو دے پوتری وے ماں پیو راضی کرو ای کیا تو ہر گلے وچ میں نہیں راضی تو مہربانی کرو۔ میں مسجد کے اندر بیٹھا اس وقت ہمارا ایک کی کلاس چل رہی تو میں استادوں کے ساتھ بیٹھا تھا، میں نے اندر لے گیا، میں کہ صحیح نہیں ہے، میں کہ یار سببیہ پتہ کہیں سارے بابا جی گل سننے آپ نے کہ پیر میرے شاہ صاحب آپ کی کتاب ہے خود لکھے، میں آپ کے پاس بھی بندہ گیا صحیح سنے ہو
کی قادیانی کے مقابلے تسی جا رہے ہو انگریز انج کر دے گا تے انج کر دے گا فلاں کر دے گا ٹھیک کر دے گا آپ نے فرمایا سارے کے میں ایسی جگہ تے فقیری نہیں ہوندی میں نے وہ تے مسجد جا کے آیا میں کہا میرے کے ایسی جگہ تے سید ذاتی نہیں ہوندی حضور دی عزت دا مسئلہ ہے تے میں گھر بیٹھا رہا کہ سید ہی نہیں ہے حضور واسطے نہیں نکلتا تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو آج لوگ سمجھتے ہیں شیخ صوفیت یہ طریقت اس کا نام ہے کہ صرف تسبیح کھینچی آؤ میں نے کہا تسبیح ہم بھی پڑھتے ہیں ہم تسبیح کے خلاف نہیں لیکن میرے آقا کا نام نہیں ہے نبی کا تسبیحوں والا نبی کوئی ہے تو لائے لیکن حضور کا نام یہ ضرور ہے نبی السیف تلواروں والا نبی نبی القتال خوب لڑنے والا نبی حضور لڑنے والے ہیں آج پوری امت لٹ گئی کشمیر کے اندر 15 ہندو فوجی ایک بچی کے ساتھ نکال کرے شام پورا تباہ کر گئے صدام حسین عید والے دن پھانسی پہ لٹک گیا افغانستان کھنڈر بن گیا بابری مسجد کی جگہ انہوں نے مندر بنا دیا پاکستان کے اندر بھی مندر بن رہے ہیں آج یہاں پر داتا صاحب کے دربار بند ہے کرونا کی وجہ سے لیکن کرتار کھلا ہوا ہے آج بھٹو کی انہوں نے جو قبر بنائی اس کے اوپر جو دربار انہوں نے بنائی وہ بھٹو کی دربار کھلی ہے لیکن بابا فرید کی دربار بند ہے یہ جو اپنے آپ کو شہزادے کہلاتے ہیں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے وشار محمد قریشی حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی اور شاہ بن عالم کی دربار کے ساتھ اسی 14 تاریخ کو یہ پچھلے مہینے کی 14 تاریخ کو انہوں نے ہولی منائی اور وہاں پر انہوں نے مندر کا اعلان کیا کدھر ہے وہ پورے ملتان کے پیر ہولی منی دے کہ کسی نے آواز نہیں چاہیے کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار بھی نہیں کہ یا اللہ ہمیں طاقت عطا فرما ہم کشمیر میں جائیں یا اللہ ہمیں طاقت عطا فرما ہم پاکستان میں بادشاہی مسجد جیسی مسجد بنائیں ہمیں طاقت عطا فرما ہم مسجد قرطبہ جیسی مسجد تعمیر کروائیں اندلس میں طارق بن زیاد کی نسل نے مسجد تعمیر کروائی مسجد قرطبہ 36,000 اس مسجد کے ستون تھے اس مسجد کے اندر 2 ستون لگے ہوئے ہیں یہ 2 ہیں نا جی 2 ستون ہیں اس مسجد کے 36,000 سے ستون تھے 7 سال لگے اس مسجد کا منبر تعمیر ہوتے تھے 15,000 اس مسجد کے خادم تھے جو اس مسجد کی صفائی اور کام جان کرتے تھے طارق بن زیاد نے تعمیر کروائی 750 سال تک مسلمانوں نے ادھر حکومت کی آج وہاں پر چرچے بنی ہوئی تھے علامہ اقبال کہتے تھے کہ ہم ہی تیرے مارکاراؤں میں خشکیوں میں لڑتے تھے کبھی دریاؤں میں دیے دانے ہم نے یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ میں تپتے ہوئے صحراؤں میں ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے سارے قائد نے فرمایا سکین کٹوانے تے سی ٹل اور کوئی مرضی آ جائے اسی کھڑے اگر تو تاریخ پڑھتا نا تو اسلام کی سب تو پہلی جنگ بدر مکے دا بڑا سردار سے ابو جہل اسلام نے بچے کے لیے ہمیں گوایا تھی انشاءاللہ ابتدا عشق ہے ہوتا ہے کیا آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا انشاءاللہ سارا تو نشان کی ہوا ہے کریم فنان تو سفیر میں بھی ٹال دینا اپنی کریم میں ٹانگ کے پار چھوڑ دے رہے ہیں انشاءاللہ
لیکن جب گل رسول اللہ کی عزت دی سب تو پہلے میدان وچ کھڑا ہوندا ہے کہنے میں گناہگار ضرور ہے گناہگار نہیں ہم ملتان دے وچ ادارہ ہے نا اور رسالہ چھاپتے ہیں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک نشئی سی نشئی وہ ہندوؤں نے سارے یار سب اور رات سارے یار رل کے نہ روزانہ گھوٹا رگڑ کے پیتے سن انہیں یار ہندوؤں نے لے گئے ایک دفعہ انہوں نے کہا جی سارا پنڈت آ رہا انہیں گلاں کر کے چلو جی گلاں سنیے وہ محفل انہوں نے لگ گئی کہ سارے پنڈت انہوں نے اپنے کو لوگ گیا انہیں شروع کر تقریب کرتے ہیں وہ پنڈت سی انہوں نے کہا سارے ہندو بیٹھے انہوں پتہ نہیں سی کہ ایک بیٹھا ہے مسلمان مانے میں چاہیے بیٹھا ہے انہیں جب گل حضور کے خلاف کی نا اس ہندو نے تو وہ جڑا نشئی سی مسلمان ہے کہ نشئی سی گھوٹا رگڑ کے ہندوؤں نال ہی پیتا سی وہی وہ گھوٹے والا سونا چاہ کے انہوں نے جا کے پنڈت کے سر دے دیا انہوں نے کہا میں نشئی ضرورت دار نہیں یہ تو کراچی کے ہسپتال کے اندر ساری زندگی کی کے لانے رہے نہ انہیں قرآن پڑھا نہ وہ حافظہ نہ وہ عالمہ نہ انہیں دیکھ بڑی مسجدہ نہ وہ ڈگری آستانے نہ کرونا پہلے کوئی ہو نہ کوئی کام دین دا لیکن ساری زندگی کی کے لانے رہی ایک عورت نے ہسپتال میں گستاخی کی تھی وہی عورت اٹھے آتا ٹماٹر مار انہوں نے اگر آئے تاکہ نوکری چلی جائے گی انہیں عورتاں کے جو لکھا نوکری سرکار میں قربان سیاست کر کے بھی کھانا گے انشاءاللہ پریشان نہیں ہونا ایسا بھی وقت آئے گا ایسا بھی وقت آئے گا کہ ہم اللہ تعظیم کریں گے آئے گا انشاءاللہ یہ لوگوں نے بولا ہے سارے اٹھے بھی ہو جائے پوری دنیا بھی اٹھی ہو جائے میرے آقا نے فرمایا کہ ہم تو پہلے پوری دنیا کی اسلام آئے یہ تو حضور نے دین جو بھی کہیں گے ہم دیوانے اہل خیرت تسلیم کریں گے اور اب کی بار ہم گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے عزت سے دیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے اے دے بابا جی نے 4 سال پلایا ہے اس کے رسول ایسی ماں نے جنہیں ساڑھے گھنٹے سوالے نہیں جاتے ایمیں ہے کہ نہیں جڑے بچے گھٹیاں جمن سپا نبی کے نظارہ لاندے لاندے جوان ہوں گے دسو یہ نال کرن کے جی میں گجرات گیا گجرات ایک چھوٹا 1.5 سال کا بچہ ہوتا ماما لے کے آگے شاہ جی یہ پوچھو دے صحیح یہ استاد رسول اللہ کی کرے گا انہیں چھوٹے سے بچہ 1.5 سال میں کہتا ہے استاد رسول اللہ کی کرے گا ارے توتے کر دے گا چھوٹی بوٹیاں بناواں گا میں کہ بوٹیاں نے کی کرے گا میں کتیاں نوں پا دے گا اسی بچے دی تربیت کر رہے ہیں پتر انشاءاللہ وقت آئے گا کچھ وقت کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا ان کا صرف وقت ہے ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ ان کے غلاموں کا دور آنا ہے امام مہدی نے آنا ہے امام مہدی کی مدد اللہ تعالیٰ دو طرف کرے گا حضور فرمانے نے امام مہدی کی مدد اللہ ایک آسمان جو سارے سلام اترن گے دوسرا مشرق کی فوج تیار ہوئے گی اور وہ فوج تیار ہو کے جا کے امام مہدی نہ رلے گی رل کے پھر کافروں نہ لڑے گی مشرق والے کون ہیں یا رسول اللہ
مشرق کے کسی رہنے ہیں ایک بچیاں نے جان والے نہیں جان گے انشاءاللہ الجہاد 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 آج لوگ نا میں ایک گل نہیں کر رہا ہوں انہوں نے پیر صاحب نے فرمایا گل سنانی ہے آج لوگ کہنے میں جناب مولوی صاحب دیکھیں اسلام کو محبت کا درس دیتا ہے اسلام سنت کا درس دیتا ہے اسلام امن کا درس دیتا ہے جناب دیکھیں اتنی اسلام کے درس کا پسند ہی نہیں ہے آپ دیکھیں کتنا فرمایا تھا کتنی جذبات میں آ جاتے ہیں اگر ادھر میری اکھاں لال ہوئی ہیں لال ہوئی ہیں جتنا میری آنکھیں لال ہوئی ہیں نہیں ہوئی نا سنیں میرے آقا مولا جب تقریر کرتے تھے حضور کا انداز کیا ہوتا اے تے حضور کی جڑی سیرت و قیمت کرتے ہیں نا تے تقریراں کرتے ہیں کم از کم حضور کی سیرت و قیمت تے کریں اکھاں لال نہیں کرتے کم از کم کھوتے لال پیلے ہون مولوی دے تے وینا پیارے میں تے جذبات آ جاتا ہے آواز بھی اونچی ہو جاتی ہے تے سر بھی اور اونچی ہو جاتی ہے تے آواز اور اونچی ہو جاتی ہے اور کچھ وینا پین تے گل رسول اللہ دی عزت دے کہنے سے کام اپنی گل آ تے کوئی مسئلہ نہیں سنو مسلم شریف کی حدیث ہے 860 نمبر حدیث کا نمبر ہے حضرت جابر کے راوی ہیں آپ فرمانے جب حضور خطبہ دیندے سن حضور دے خطبے دا انداز کس آپ فرمانے نے جا خطبہ احمد الکائنات والا صوته واشتدت غضبه آپ فرمانے جب حضور خطبہ دیندے سن حضور دے خطبے دے ویلی میں جلال دی وجہ تو اکھاں لال ہو جاندی سی والا صوته حضور دی آواز بہت اونچی ہو جاندی سی واشتدت غضبه حضور دے خطبے دے وچ جاہ و جلال دے غضب نازل ہوندا سی صحابہ فرمانے میں نے لگا سی لشکر باہر کھڑا ہے حملہ کرو ہے حضور تقریب کر کے سانو باہر ہے حضور کا نام ہے نبی المحرر یا ایھا النبی حرر المؤمنین علی القتال ساری زندگی بولی آقا ما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین کیوں جو اتنے ملتا ہے حلوہ یا ایھا النبی حرر المؤمنین حلوہ نہیں ملنا حضور کا نام نہیں ہے میٹھا ہونے میں پسند کی پہلے کہ حضور کا نام نہیں ہے نبی حلوہ نہیں ہے کوئی ہے کہ رب کے لے لیکن حضور کا نام ہے ضرور ہے نبی المرحمہ سخت جنہ علی نبی نبی الماحی کفر میں مٹانا علی نبی نبی المحرر جہاد کی طرف ابھارنا علی نبی علامہ اقبال کہتا ہے آج کل پیر صاحب فتویٰ کی دے رہے ہیں علامہ اقبال کہتا ہے فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ ہے امن کا دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کا کر لیکن جناب شیخ کو یہ معلوم نہیں کہ مسجد میں ابھی آواز ہے بے سود و بے اثر کہتے ہیں پیر صاحب کہتے ہیں علامہ اقبال نے اشارہ کیا ہے قادیانی کی طرف کہتے ہیں قادیانی نہیں کہ ایسی کہ مسلمان جہاد نہ کریں کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید کہ جہاد ہے اس دور میں مرد مسلمان پہ حرام علامہ اقبال کہتے ہیں کس نے بکواس کی دی ہے کہ مسلمانوں کا جہاد حرام ہو چکے ہیں آج لوگ کہنے کہ جناب شاید اسی نمازوں پڑھ کے روزے رکھ کے حج کر کے تسبیح پڑھ کے درود پڑھ کے تہجد پڑھ کے سب مقام مل جائے گا سنو قرآن کی نص ہے وفضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما اللہ قرآن میں فرماتا ہے جڑے گھر بیٹھے تے جڑے فیض آباد پہنچے میدان چلے ہاں وفضل اللہ المجاہدین جڑے مجاہد میدان چ لکھے پھردے ہیں تے جڑے گھر بیٹھے ہیں جڑا حجر انہوں نے مل رہا ہے انہوں نے کبھی بھی نہیں مل سکتا اور یہ پھر حضرت عبداللہ بن مبارک تاجدار تصوف کا لقب حضرت عبداللہ بن مبارک ہے اور خواجہ محمد یار فریدی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑی خوبصورت گل کی آج کل کے جڑے دو نمبر پیر نکلے پھرتے ہیں نا وہ سارے علاقے بھی ہیں سارے لوگ اپنے خاندان کے بھی ہیں بڑے وہ کہنے ہیں کہ سید ایک صاحب الحدیث ہے ان سے وہ سید ہے وہ کہتے ہیں جی سید اگر صحابہ کا گستاخ ہوئے تو عزت کرنا لازم میں کہ تو حدیث پڑھی نہیں شیخ الحدیث کی جدا پڑھ گیا حضور نے فرمایا مولا علی الراوی من سب نبی فضلوه ومن سب اصحابہ فجلدوه حضور نے فرمایا قیامت تک جڑا نبی کے بارے گل کرے انہوں وڈ کے رکھ دیو تے جڑا صحابہ نوں دھونکے میں لمیا پا کے چھتر مارو حضور نے فرمایا ایک بار کسی سید نوں لمیا پا کے چھتر مارو تے وہ بھونک دے پھر کبھی میں گجرات گیا قاضی محمود احمد صاحب نال بیٹھے سن تے میں اوتے گل کی تے پیر صاحب بیٹھے سن اندر وہ استاد صحابہ دا اندر وہ بات سن جب میں گل ہے کہ میں آ گیا چھتر مارو کھڑا ہو گیا کہتے ہیں ہم سید نے بھی چھتر پہن گئے میں کہ تو گھوم کے بھی بات کو میں نہ مارا میں آ گیا اسی صاحب سانو بابا سارا رستہ دکھا گیا ہے انہیں کہ جڑی وڈیوں کی ذات ہے نہ بڑے ہیں جڑے سارے دنیا تو ٹر گئے انہاں دے وجہ حقیقت نہیں چلنیاں بس اسی صحابہ دے بھی غلام تے اہل بیت دے بھی غلام ہیں اسلام کی عظمت کے سکھانے ہیں صحابہ توحید کی شوکت کے مینارے ہیں صحابہ کیا خوب تعلق ہے انہیں شاہ رب سے ہیں جان محمد تو سکھا رہے ہیں صحابہ
خواجہ صاحب فرمانے شریعت کیا فرمانے شعر دے بول میں 2 شعر سنانے لگا. ایک شعر دے چلو بزرگ بیٹھے سمجھنا دے ایک شعر میں سمجھ آئے گا بولنے بھی شاید سمجھ آئے گا. ایک شعر ہے یہ دونوں شعر خواجہ صاحب فرمانے شریعت طریقت حقیقت معرفت یہی 4 چیزیں ہیں. شریعت طریقت حقیقت معرفت سوا 4 یارم دے حساب نہیں سکتا. خواجہ صاحب فرمانے یہ 4 چیزیں صرف انہوں نے دار تو بننی ہیں. اگر ہاں سارے واسطے بزرگ جڑے ہیں نا بڑے اسی انہاں دی عزت کرتے ہیں اسی انہاں دی پیرا دی خاص تے برابر نہیں لیکن سارے واسطے حجت نہیں. ہاں سارے واسطے حجت صحابہ دی ذات ہے. اسی تقلید امام اعظم دی کرتے ہیں تے امام اعظم دا منن والا پکا پکا وہ ہے جڑا امام اعظم دی پوری پوری تقلید کرے. امام اعظم دا جنازہ جیل وچ نکلیا تقلید ایویں تے کرو. امام اعظم جیل 7000 قرآن ختم کیتے 7000 حنفی دے پڑھدا ہی نہیں کہ جیل ہی نہ جاوے. تقلید تے ایسے مقلد جو امام اعظم نے مقلد ہے تقلید پوری پوری پڑھ کے چلو جنازہ نہ کٹوائیے جیل تے جائیے امام اعظم دی تقلید ایویں تے کریے نا. حسینی اسی کلام ہے حسینی کردار تے کسے وچ نہیں. حضرت سلطان بابو فرمانے عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے بننے ہو سچا عشق حسین دی دعوا ہو سر دے راز نہ بننے ہو. فرمایا امام حسین نے سر دے دیتا دین تے آنچ دیاں اج حسینی کی تے صرف لنگر دا حسینیت رکھ لیا سی سبینہ پیر دا حسینیت رکھ لیا. امام حسین نے یزید دے ہاتھ تے بیعت نہیں کی تے اسی نکلے شرابیاں نال ڈکیتاں نال زانیاں نال 2 سالہ بچے دے جنہاں نال زنا ہو گیا تے بچیاں لٹ گئیاں انہاں دا مجرم مطلب نہیں پا سکے. آج آگے ایجنسیاں نے ساڈے رپورٹ بنا تے پھر ساڈا شکریہ بھی ادا کرنا ایجنسیاں بتائی ساڈا شکریہ ساڈا ہے پتھروں دی سکھیرا بھاول نگر امیر ہے ساڈا اور ایک دن میں جلسے سے 4 کیتے تے 4 کے بعد اور 4 جلسے موبائل لے کے گلاں تے ساڈے ہوئی ہیں جلسے اور 4 موبائل لا کے تے وہ کھڑا ہو گیا انہوں نے کہا یار ایجنسیاں والے بھائیو ہمارا شکریہ ادا کرو. لیکن کیویں میں نے کہا جناب دیکھو تسی چوکیں لے کے چائے پیتے سی ہوٹلاں تے لے کے روٹیاں کھانا سی کوئی کم نہیں سی کرنا. ویلے سارا دن جانے رات نو افسر کہندے ہو تانوں کام نہیں لگتا اور روٹیاں میں خراب کرتے پھرتے اور تو کام تے کرو. میں نے ساری وجہ تو گل انہوں نے چلے موبائل دے کے دیتے تے سارا شکریہ ادا کرو سی کسی کم میں لایا تھا. ساڈی رپورٹ بنا کے جاندے ہو جا کے شام افسراں نے دکھاندے ساڈی وجہ تو افسر کہندے شاباش ساڈی وجہ تو تواڈے رہن دی بات کرن ساڈی وجہ تو تواڈے تنخواہیں بھی اد رہی ہیں کم از کم ساڈا پیغام تے سیدھا سیدھا پہنچاؤ نا. پھر کیسا قائد اعظم دے بارے سے اصل علامہ اقبال کے بارے سے اصل نظریہ پاکستان کے بارے سے سید جماعت علی شاہ صاحب کے بارے سے ایک کم از کم ایسے جا کے سنا اور ایک شعر رہ گیا اور شعر میں سنات کر خواجہ صاحب فرمانے بہت بڑا شعر ہے. خواجہ صاحب فرمانے انا الحق انا الحق انا اللہ علامہ ہے سوکھا انا الحق انا اللہ علامہ ہے سوکھا انا احمد کو علا کوئی نہیں سکتا حقیقت محمد دپال کوئی نہیں سکتا اتھان چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکتا ڈاڑے علیہ سو عمل حق تھی سن عمل حق جائے ہوئے علا کوئی نہیں سکتا. اسان نت محمد دے ناتاں بڑے سن اسان وانگ ناتاں بڑا کوئی نہیں سکتا. مذاہب دے جھگڑے اسان چھوڑ بیٹھے پر محبت دے جھگڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. قیامت تک حضور حضرت عبداللہ بن مبارک تاجدار تصوف بھی ہیں امام بخاری کے استاد بھی ہیں اور امام اعظم کے شاگرد خاص بھی ہیں تے مجاہد بھی ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک نے بندے نے آگے کیا حضور دیکھیں آپ یہاں میدان جہاد میں تلواریں اٹھا کر نہ آپ کی نیند اچھی نہ آپ کی روٹی اچھی نہ پانی صحیح سے ملتا ہے جناب دیکھو تسی تے پریشان ہوئے پھر مٹی بھی پی ہوئے پھر دشمن سے روتے کھڑا ہے کوئی مزہ ہی نہیں. تھوڑے نال بڑے خوش قسمت ہو کعبے وچ بیٹھے ہیں ادھر بیٹھے کی کرتے ہیں کعبے وچ بیٹھے ایک ایک دن 70 بار طواف کر رہے 70 بار روزے دی حالت افطار بھی ہوتے کعبے سونا بھی ہوتے تہجد بھی ہوتے نمازاں بھی ہوتے درود بھی ہوتے ساری عبادتاں ہوتے کعبے وچ بیٹھ کے کرتے ہیں. انہاں دا سب کچھ کعبے وچ ہے. تواڈے نال بڑے خوش قسمت ہو گئے جویں سانوں لوگ کہندے تسی لگا گلے بھی تھانے کچہری وچ گھومدے پھردے ہو تواڈے نال بڑے خوش قسمت ہو جڑے پیر صاحب صبح شام دیسی مرغے کھا رہے صبح شام میرے کوئی دعویٰ انہوں نے کوئی بہت پسند ہی نہیں آتی. ایک پیر صاحب رہتے ہیں اسلام آباد ہے وہ کدی نظر نہیں آئے سامنے کدی بھی نظر نہیں آئے. 27 سال انہوں نے عمر جو
جو ساڑھے علاقے جانے کہنے بھی پہلے دن میں نے لاکھ روپیہ تسی دینا ہے دوجہ 50,000 میرے کو یہ سٹنی ہے اور تیجی گل ہے کہ میرا استقبال بھی کرنا ہے اگر کسی چیز کی کمی رہ گئی تو زندگی بھر کرنے کو نہیں آؤں تو میں کھانا بھی دیسی مرغی ہے تو پھر بھی پیر صاحب نے 5 بندے ادھر بھر کے پھر میں 5 بندے ادھر مجھے میں پیر صاحب نے 9 مہینہ لگا تو 27 سال پر ہے جو جوان ہے آج کل اے پیر صاحب ٹکرے جنہیں نے اصل دی بھی ساری پہچان ختم کر دیتا ہے ساڑھے اصل جڑے غیرت مند فقیر صاحب حضرت عبداللہ بن مبارک جدو آپ کو کیا نکال کرنے نے مجھے خوش قسمت دے ہوئے آپ نے قلم چاہیا صفحہ چاہیا شیر لکھ کے حضرت فضیلت بن ایاض کو بھیج دیتے تھے حضرت فضیلت بن ایاض کو شیر پہنچے تھے لکھے ہویا سے یا عبد الحرمین لو اکثرتنا لا علمت انک فی العبادت اختلافو فرمایا حرمین نے عبادت گزار او حرمین نے کہا کہ نماز پڑھنا لیا روزے رکھنا لیا او کدی وقت میں موقع ملے تے ساڈے کول آ کدی میدان جہاد وچ حرمین نے عبادت گزار کدی آ میدان وچ آ کے سانو لے ساڈی عبادت کو لے فرمایا یا عبد الحرمین لو اکثرتنا لا علمت انک فی العبادت اختلافو فرمایا جب تو میدان جہاد جا کے ساڈی عبادت دیکھے نا جڑی تو عبادت کر رہے ہیں اس عبادت کو بچیاں دا کھیل سمجھے میں وہ بھی کوئی عبادت ہے جڑے نوجوان اتنے فیض آباد میں شل بھی کھا رہے سن بارش بھی ہو رہی سی گولیاں بھی چل رہی سن سب کچھ ہو رہا سی موت دیکھنے سے کھپا کے نوجوان کہہ رہے سن نمیدانم کیا خیر چوں دمی دیدار می رقصم مگر نازم بعیزوں کے پیشے یاد می رقصم او نوجوان تے جڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نکلے نہیں تے پیر صاحب بیٹھے گھر ہیٹر سیک رہے وہ برابر ہو سکتا ہے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا خواجہ صاحب فرمانے محمد یار فریدی آپ فرمانے محبوب سبھی رکھ ایک پاس ہے محبوب سبھی رکھ ایک پاس ہے اور نازک متبارہ ایک پاس ہے ظاہر کا کبارہ ایک پاس ہے ظاہر کا کبارہ ایک پاس ہے عاشق کا پسارہ ایک پاس ہے زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ لبیک 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 فرمایا یا عبد الحرمین لو اکثرتنا لا علمت انک فی العبادت فرمایا اگر تو آگے ساری عبادت کو دیکھ لے تے اپنی عبادت کو بچیاں دا کھیل سمجھے گا اگے کی ارشاد فرمایا من کان یخطب خطه بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخطب حضرت عبداللہ بن مبارک فرمایا فضیل بن ایاض حرمین دے عبادت گزار کدی آنا سارے کول میدان وچ تو تے کعبے بیٹھ کے رو رو کے اپنی داڑھی ہنجواں نال تر کر دینا کیندے نال آنسواں نال ہنجواں نال اپنی داڑھی تر کر دینا کدی آ میدان وچ آ کے سانو میں اسی اپنے میدان جہاد دے وچ گردناں کٹوا کے خون نال اپنا جسم تر کر دینا اگے کی ارشاد فرمایا اگلے جڑے تو جملے ہیں نا اے تسی غور نال سننے اگے حضرت عبداللہ بن مبارک فرمایا حرمین دی عبادت گزار کائنات دے وچ جتنی مرضی رب کی زندگی مانگ لے 100 سال 1000 سال ساری زندگی کعبے وچ بیٹھ کے طواف بھی کر روزے بھی رکھ حج بھی کر عمرے بھی کر زکات بھی دے سب کچھ کر اوتھے عبادت کر درود پڑھ تہجد پڑھ نماز پڑھ زمزم دا پانی پی جتنا مرضی بڑا عبادت گزار بن جا جیڑا بڑا مرضی مقام لے لے آپ نے شاید فرمایا جب تو مرے گا نا حضرت عبداللہ بن مبارک نے حضرت فضیل بن ایاض کو کی کیا فرمایا جتنا مرضی بڑا مقام لے لے جتنے مرضی مقام کو پہنچ جا جب مرے گا لوگ تیرے ننگا کر دیں تیرے کپڑے بھی لا لیں گے ایویں نہیں ہوتا جیڑا بڑی کوئی عبادت گزار ہو جیڑا بڑا کوئی اور مقام کو پہنچ جائے فرمانے جب تو حضرت عبداللہ بن مبارک امام بخاری دے استاد ہیں آپ نے فرمایا جب بنے گا لوگ ننگا کر کے تینوں پاک کریں گے غسل دیں گے صاف کریں گے پھر تینوں کفن پوان گے خوشبو لا کے قبر پہ جم کے بیا کدی میدان ہے فرمایا حرمین دی عبادت گزار کدی آ میدان ہے سانو وے شہید جدو اس دنیا میں جاندا ہے نا حضور فرمانے شہید جو کوئی غسل نہیں ہے نہیں جانتے سبحان اللہ ساڈے کپڑے لگا تو حضور نے بنا فرمایا تے فرمایا حضور نے انہوں نے آندے ہوئے نو شہید دے خون دی خوشبو بھی پسند ہے
آگے کی اشارت میں فرمایا حرمین کی عبادت گزار جتنا مرضی بڑا مقام لے رہے جس مرضی مقام میں پہنچا عبادت کر ساری رات نمازاں پڑھ بغیر رکے نمازاں پڑھ بغیر افطار کیتے روزے رکھ اور میں جب مرے گا لوگ کہیں گے مردہ ہے کی کہیں گے بڑے اونچے بہت کی کہیں گے جس مرضی حد کو حد آخری مقام تک پہنچا جب مرے گا لوگ کہیں گے مردہ ہے قدیام میدان رب نے سانو مردہ کہنے کو منع کیتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب جڑے شہید ہیں زندہ ہیں جڑا انہاں نوں مردہ کہے تو کوئی عقل ہی نہیں ہے جب اے شعر پڑھے نا حضرت حذیفہ نے یاد نے آنسو جاری ہو گئے تے رومیاں تلوار لے کے میدان جہاد عبداللہ بن مبارک نہ پہنچ گئے تلوار رومیاں تے جا کے فرمایا جناب جیڑی نصیحت مینوں کی ہے نا کائنات وچ ایہو جی نصیحت کسی نے بھی نہیں کی تے پھر آپ نے اوتے حدیث سنائی حضور دی فرمایا عبداللہ بن مبارک جیڑی گلاں تسی کیتیاں نا مینوں حدیث یاد آ گئی والی کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی آ گئے عرض کی یا رسول اللہ مینوں ایک عمل ایسا دسو میں وہ عمل کراں تے مجاہد کے برابر مینوں ثواب مل جائے حضور نے بھی ارشاد فرمایا حضور نے فرمایا میرے صحابی کیا بغیر رکیا ساری زندگی نماز پڑھ سکتے ہیں فرمایا یا رسول اللہ میرے میں اتنی طاقت نہیں کہ میں بغیر رکے نماز پڑھوں ساری زندگی حضور نے فرمایا اچھا بغیر افطار کے لیے ساری زندگی روزے رکھ سکتے ہیں فرمایا یا رسول اللہ عرض کی یا رسول اللہ میرے میں اتنی طاقت نہیں کہ میں بغیر افطار کے لیے ساری زندگی روزے رکھا حضور نے بھی ارشاد فرمایا حضور نے فرمایا میرے صحابی اگر بغیر رکے ساری زندگی نمازاں بھی پڑھ اللہ تیرے اتنی طاقت دے دے بغیر رکے نمازاں پڑھ بغیر افطار کیتے روزے رکھ اللہ تیرے طاقت دے دے پھر بھی مجاہد کے برابر تیرے کوئی ثواب نہیں ملے مجاہد کے برابر کبھی نہیں پہنچ سکتا مجاہد کے گھوڑے کے رب نے قسمت قدیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاسدن به نقا فوسطن به جمعا اللہ فرماتا ہے میں نے گھوڑے کے ٹاپل بھی قسم ہے تے مجاہد کے تیمم دی بھی ذکر کیتا ہے قرآن مجاہد کے اٹھن دا بھی ذکر کیتا ہے مجاہد کے سونے دا بھی ذکر کیتا ہے رب نے قرآن وچ اسی اج جہاد چھڑ بیٹھے پوری دنیا کے مسلمان ظلم و ستم کا شکار دسے کے ایک بندہ میں کھڑا ہو گیا آج تک بش ریاست بش امریکہ کا صدر آج تک کدی کسی نے آج تک انہوں کیا ہوئے دہشت گرد سی کیا کدی کون دہشت گرد صدام حسین کے لیے لیکن پھانسی سے کٹا دیتا عراق پورا تباہ کر گیا افغانستان خندق بنا گیا آج تک انہوں کدی کسی نے دہشت گرد نہیں کیا اوباما آیا اوباما نے شام سے بمباری کی تھی پورے شہر میں تباہ کر دیتا آج تک انہوں کدی کسی نے دہشت گرد نہیں کیا ٹرمپ آیا ٹرمپ نے آ کے برگردی مسلمان بیٹے پاکستان کرتے کباب بنا کے کہا ہے آج تک انہوں کدی کسی نے دہشت گردی کیا تاریخ دے وچ یہ نہیں ہوئی آج تک تاریخ وچ نہیں ہویا کہ کسی بھی یہودی کافر سکھ یا مسلمان کسی بھی بیٹی کو آج تک پھانسی سے لٹکایا گیا آج تک نہیں ہویا لیکن ٹرمپ نے آ کے محمد مرسی کی بیٹی نے پھانسی سے لٹکایا محمد مرسی نے نہیں ہونے اتنا سونا قرآن محمد مرسی کرتا تھی آج بھی یوٹیوب پہ تسی جا کے دیکھو آج ساری قوم میں نہیں پتا کہ محمد مرسی کون ہے لیکن یہ ساری قوم نے پتا کہ حدیث صاحب کون ہے خدا کی قسم صاحب میں پتا کہ نوزر کون ہے سانو نہیں پتا محمد بن قاسم کون ہے سانو یہ پتا ہے کہ انڈیا کا ہیرو کون ہے سانو نہیں پتا نور الدین زنگی کون ہے تاریخ نام پتا ہوئے گا تاریخ کا کسی نے نہیں پتا استنجا کرنا نہیں ہوگا لوگوں میں صحیح طرح لوگ آگے سانتی نہیں سمجھا ہے میں ہمیشہ یہ گل کرتا ہوں اگر اسی کر رہے ہیں دین کی ترجمانی غلط یہ کر رہے ہیں اسی دین کی ترجمانی غلط کر رہے ہیں جڑے دا پتر ہوئے جڑے تے کھڑو تے کرے گا اکھے تے چھپا کے گل کرے جڑے دا پتر ہوئے اے نہیں کہ بعد کرے اے مولا یہ نہ لگیا ہوا سی بھئی میں ایتھے گل کر رہا تے تو اے جڑے تے کھڑو کے میرے نال بات کر میں تیرے کی چھ کلمے نہیں سنتا میں اس طرح دا سنت طریقہ بھی کچھ انگلیاں کہے رکھی دی ہیں سردی کہنے تے گرمیاں کہے رکھی دی ہیں مرد کہنے استنجا کرتے ہیں عورتیں کہنے کرتی ہیں جنہیں استنجا نہیں کرنا تو سارے دین کے بارے گلا کرتے ہیں بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا قیامت تک میرے آقا کا فرمان چمکتا ہے تو چمکتا رہے گا پوری دنیا تباہ ہو جائے گی لیکن میرے آقا کے فرمان
فرمان میرے آقا کا نام قیامت تک رہے گا، یہی ان کا چلتا رہے گا۔ نعرہ ختم نبوت زندہ باد، لبیک لبیک سچی گل دس دینا، میں حقیقت گل کر رہا جڑے بزرگان دی بیٹھے نہ بڑے اسی نہ دی پیرا دی خاک دے برابر بھی نہیں، لیکن گل ایک تمہیں دس رہا تواڈے جیڑا بھی کوئی حضور دا غلام ہے بھاویں داڑھی بھی نہیں، انہاں دی گل نہیں بڑی نہیں، میں عام دی گل کر رہا ہوں، میں ان عام نہیں سمجھدا، میرے واسطے کائنات دا کوئی بڑا مولوی تے پیر ہوے جڑا حضور دی عزت واسطے نہیں نکلدا، میں انہوں کبھی منیا بھی نہیں، میں انہوں مندا جڑا حضور دی عزت واسطے نکلدا کڑے کیوں بھی ہوے، خدا دی قسم مینوں کرے نا کہ شادی میں فیض آباد گیا، میں حضور دی عزت دی خاطر شیخ قادر تے میری جُتی جاؤ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہے مسجد میں وہ جُتی سے تے سکھن بھی اعزاز سمجھتا حضور دے غلام دی، باقی ڈرتے اسی کسی دے پیو کی نوں بھی نہیں، تے جڑا کوئی سمجھدا میں چودھری ہاں اسی اودے نال وڈے پت چودھری ہاں، اپنی چتراہٹ سنبھال کے رکھے، اسی او پانے جنہوں نے کبھی دیکھیا بھی نہیں، جڑا بندہ سارے رپورٹا بنانا ہے بیٹھے نا تے باہر جا کے جڑے سارے خلاف گل کرے گا ہمیں ایتھے بھی اپنے سے کر رہا ہے اے او پریشان نہ ہوئے ہمیں ایسی نہیں جانتے ساری کوئی اوقات نہیں لیکن کرامن کا مدد لکھ رہے ہیں سانو کوئی پریشانی نہیں اسی جنہاں کا کام کر رہے ہیں کیا دبے وہ جس پہ حمایت کا ہو بن جا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا روز ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا واہ کیا جو جو کرم ہے شاہ بدہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آقا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چچا تیرا تو کسی کے نہ گھٹانے سے گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالک حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا خواجہ صاحب فرمانے محمد محمد کرے دے گزر گئی احد نال احمد ملے دے گزر گئی خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے محمد محمد پکے دے گزر گئی اور خواجہ صاحب فرمانے جسو بھی نہیں منیا حضور کی بدت منیا بس جڑے ساڈے کی عزت کروانا چاہتے ساڈے آپ کو انہاں دی عزت پیدا دے اسی او جُتی چاہواں نکلے صحیح باقی جڑا کوئی جڑے مولوی پیر عمران دے کو گیا بیٹھے سن کہنا سن عمران خان ہماری آپ پر جان قربان تب کیوں نہیں مرے حضور واسطے کبھی لفظ نہیں آتے جیسے انہوں نے جُتی کی نوک تے بھی کبھی نہیں رکھیا ساری جُتی بھی انہوں نے چنگی ہے جڑے رسول اللہ دی عزت واسطے نہیں نکلتے تے اوتھے جا کے مرے انہاں دے بارے تے رب نے قرآن کہا جناب اسی قرآن بھی پڑھیا تے لوگوں دا بس نہیں چلدا لبیک علیہ کلمہ پڑھتے نا لا الہ الا اللہ انہاں دا بس نہیں چلدا کلمہ بھی چھاڑ دینا بھی ہن یہ بھی سیاسی ہو گئے انہاں دا بس نہیں چلدا قرآن بھی چھاڑ دینا بھی لبیک علیہ قرآن پڑھنے ساڈا بابا کتے حافظ سی انہاں دا بس نہیں چلے قرآن بھی چھاڑ دینا بس نہیں چلدا انہاں دا اور انشاءاللہ رسول اللہ دا دین آنا ہے انشاءاللہ اسی جسم نہیں منے سن لو حضرت عمر فاروق دو حدیثیں سنانا انہوں نے فرمایا میں نے گاڑی پھیٹنے والا مولوی ہاں کہنا الحمدللہ میں گاڑی پھیٹنے میں مجھے سارے اتنا بڑی سنیا اے بڑے سارے نام ہیں سارے نام سارے بابا جیسے مرید سے بابے دے الحمدللہ میں تو ان گل دسا حضرت عمر فاروق نے جا کے حضرت اسود کو چومیا کی کیتا حضرت اسود چوم کے کی کیا اے حضرت اسود اے نہ سمجھیں گیا تے کو نہیں میرے تو چومنا دنیا تے تو چوم دی ہے شاید تیرے ذہن وچ خیال آ جائے کہ تینوں نے اس وجہ تو چوم رہے کہ دنیا چوم دی ہے بالکل یہ گل نہیں پر میں حضرت سے یہ بھی نہ سمجھی اے بھی نہ سمجھی کدی کہ جنت دا پتھر ہے تا تینوں چوم رہے ہیں پر میں حضرت سے یہ بھی نہ سمجھی تو کعبے دے نال لگے ہیں تا چوم رہے ہیں
حضرت عمر فاروق نے فرمایا تینوں میں اس وجہ تو چنیا میرے آقا نے ایک باری چنیا سی بس اسی بھی کسی کی عزت کرتے ہیں کسی دے حق چنتے ہیں میرے آقا مولا دی وجہ تو بس اسی کسی کی عزت کسی جگہ جھکتے نہیں ہیں تو حضور دی وجہ تو جھکتے ہیں اسی کسی دے حق میں چنتے ہیں تو حضور دی وجہ تو چنتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت رضوان رسول اللہ بیعت رضوان کے موقع تھے آپ گئے نا حضور نے سفیر بنا کے بھیجا بخاری دی حدیث ہے جو تو گئے مکے دے وچ مکے والے نے کہا عثمان تہاڈا نال ساڈا ایک پرانا تعلق ہے رشتہ داری ہے پرانا یارانہ ہے تانوں اسی اجازت دینے ہیں تسی کعبے دا طواف کر لو حجر اسود چوم لو زمزم دا پانی پی لو حضرت عثمان غنی نے کی ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا حضور دور بیٹھے تھے فرمایا میں حضور کے بغیر کعبے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا اسی حضور کو بغیر کسی مولوی کو مننا کی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے مت سمجھے انشاءاللہ جب حضرت صاحب نے فرمایا سی نا تو پھر اسی نام کی نسبت نہ حضور دے غلامت 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 در غلامت غلامت وچوں ایک سادہ مثال ہے جب حضور نے پوچھا تھی دسو یہ پتہ جانا چاہیے بھی نہیں جانا چاہیے حضرت صاحب کھڑے ہو گئے میں صرف عبادت من چیتا وقت ہے یا رسول اللہ تسی گل کرتے ہو پتہ حکم دے ہو اسی کیسے کسی نال بھی جان چھڑ دیں گے اسی سمندر میں بھی گھوڑے پا دیں گے اسی بھی کہنے سارے قائد تسی حکم دے ہو فائدہ بات دیکھ انشاءاللہ اسی کا مقدس بھی ڈور جائیں گے انشاءاللہ اسی مسجد قرطبہ بھی ڈور جائیں گے انشاءاللہ کی عادت ہے کہ انشاءاللہ اسی کشمیر بھی ڈور جائیں گے انشاءاللہ اسی جانا ہے حضرت عثمان غنی واپس حضور کو صحابہ جمع ہو یہ تو غور نہ سنیے صحابہ حضور کو جمع ہو گئے فرمایا یا رسول اللہ آج عثمان مزے کرنے پے حسین حجر اسود کو چومتے پے حسین زمزم کا پانی پیتے پے حسین حضور آج عثمان دے مزے حسین حضور نے ارشاد فرمایا میرا عثمان میرے بغیر کعبے دا طواف کیا نہ کرے حالانکہ حضور تو عثمان ہوتے سا لیکن میرے آپ کو دیکھ رہے سا حضور آج بھی جانتے ہوں گے میری امت علماء میرے نام اینج نہیں کریں گے میرے سید میرے نام بے وفائی کیا نہ کرے سا آج بھی تو کہنے ہوں گے نا حضور آج بھی تو کہنے ہوں گے مجھے مننا والے میرا رستہ نہیں چھوڑیں گے حضرت عثمان غنی واپس آئے صحابہ پھر جمع ہو گئے فرمایا سی سونے ہو اج جمل مزے کرے جساں جائے حضرت اسود کو چومے زمزم کا پانی بھی پیے اور ادھر مزے آ جائے حضرت عثمان غنی نے کیا ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا یارو میرے بارے میں کسی غلط گمان نہیں کیا حضرت اسود کو چومنا غلط گمان ہے جناب زمزم کا پانی پینا غلط گمان ہے مقام ابراہیم کی زیارت کرنا غلط گمان ہے حضرت عثمان غنی نے فرمایا جدھر وہ نظر نہیں آتے ہم رستہ ہی چھوڑ دیتے اور سے سن کر رضا کعبہ سے آتی ہے یہ صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ اور ایسے بھی ترجمانی پھر خواجہ صاحب نے کی اس حدیث کی ترجمانی اس حدیث کی ترجمانی خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھل شریف والے نے کی آپ فرمانے یا رسول اللہ میرے عشق کی حضرت عثمان غنی نے کیا ہوگا یہ کیا ہوگا نا یا رسول اللہ میرے عشق بھی تو یا رسول اللہ میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو میرا دین بھی تو ایمان بھی تو میرا سامن بچھڑا شام سے لوڑھا من موہن جانان بھی تو میرا جسم بھی تو میرا روح بھی تو میرا قلب بھی تو جن جان بھی تو میرا ذکر بھی تو میرا فکر بھی تو میرا ذوق بھی تو میرا شوق بھی تو وجدان بھی تو میرا مرشد ہادی پیر طریقت شیخ حقائق دان بھی تو میری زہد عبادت طاعت تقوی علم بھی تو عرفان بھی تو میرا کعبہ قبلہ مسجد منبر وہ ثابت قرآن بھی تو میرا دھرم بھی تو میرا بھرم بھی تو میرا شرم بھی تو میرا اول آخر اندر باہر ظاہر بنہان بھی تو میری مہندی کجل مساق بھی تو میرا بیڑا پان بھی تو جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو ساڑا لبیک 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 یا رسول اللہ 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 اسی سب کچھ حضور واسطے کرتے ہیں اسی نمازیں بھی حضور واسطے پڑھتے ہیں اسی یہ سارا فیض آباد بھی جانے تو حضور واسطے جاتے ہیں ساڑھے روزے ساڑھے حج ساڑھے درود ساڑھا سب کچھ حضور واسطے جنت واسطے نہیں میں نہیں کرتا میں اپنے آپ کو مولا واسطے کرتا ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے اسی حضور کے غلام ہیں پھر جتنے حضور جانے تیسی کے پیچھے پیچھے ہم تو حشر چلیں گے شاہر بلال کے ساتھ اور قافلہ ہوگا روان
مدینے میں ایک بار جا کے دے کرتے ہیں مال مال وہ دامن پھیلا کے دے بس سن دروازہ ہو نکا اسی اس دروازے تے رہنا انشاءاللہ تے دار میں مر انشاءاللہ رسول اللہ دی عزت و ناموس تے پہرا دینا انشاءاللہ دین نہ سمجھا کہ جناب اسلام اخلاق کا درس دیتا ہے مولوی صاحب منبر کے اوپر بیٹھ کر یہ باتیں نہ کرے آپ کو پتہ نہیں اسلام کے اندر اتنی نہیں ہے سختی میں کہ تو پڑھے نہیں تو پڑھے ہم تے گل نہ کرتا حضور دے اوپر جے اوجڑی سٹی تے نہ اوجڑی عقبہ بن معیط بخاری شریف کی حدیث ہے عقبہ بن معیط حضور تے جس نے اونٹ دی اوجڑی سٹی سی ایک جنگ دے موقع تے او قیدی بن گیا صحابہ نے پڑھ لیا جدوں جا رہے سی نا ایک اصول ہے جنگی قیدی کو قتل نہیں کیتا جاتا رستے میرے آقا نے دیکھا نا حضور نے دیکھا تے حضور چلا دے چاہے حضور نے فرمایا انہوں اتنے مرواؤ صحابہ نے حضور نے اتنے مار دو اور رون لگ پیا آ کے حضور دے کے ہاتھ جوڑ رہے فرمایا حضور میں نے معافی دے دیو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہیں لکی پڑے گا حضور نے کی ارشاد فرمایا یہ بھی میرے آقا کی سیرت ہے یہ بھی میرے آقا کے اخلاق ہے حضور نے فرمایا نار جان تیرے بچے جہنم میں میں تیرے اس میں بچے یاد دیا یا میرے توجہ سن رہے ہیں اج لوگ حضور کی عزت و ناموس سے کدی نکلے نہ حضور کے گستاخ نے نام کر رہے ہوں تو پھر کیوں دسو نا یار قادیانی دے کفر جگہ بھی سارے بزرگوں نے لکھا ہے محدثین لکھا ہے قادیانی دے کفر جگہ شک کرے نا اے مولویاں میں لگے پھرتے انہاں نوں کی پتہ نہیں قادیانی کافر ہیں بھی صحیح یا نہیں ہے سارے بزرگوں نے لکھا جڑا بندہ اتنا بھی سوچے وہ کافر ہو جاتا ہے زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد اتنا بھی سوچے کافر ہو جاتا ہے تو ایمانداری والی گل دسو مسجد وچ بیٹھے ہو جڑا صرف قادیانی دی کفر شک کرے ہو کافر ہو گیا تے جڑا قادیانی نوں کہے میرے بہن گرا ہے او تے تبقہ ہوئی ہے تے پھر جڑے مولوی پیر نواز شریف جناب کھڑے انہاں دے ایمان کے درجے دے اصل نوں سمجھاؤ اتنا انہوں نے کفر شک کرنے والا کافر ہے تے جڑے قادیانی دے بہن گرا دے نال کھڑے ہے او جڑے مقام تے کھڑے تے کس درجے دے پہنچے سانو بھی دسو سانو آ کے لوگ دستے ہیں سانو بابا سارا اے پیر صاحب بیٹے ناصر صاحب آخری جدو ساری عادت ہوئی نا میرے واسطے اعزاز ہے انہوں نے نال بیٹھا میرے کو تصویراں ہیں تو انہوں کا ایک مرید بھی ہے تے خاص خلیفہ بھی ہے اویس گجرات دے وچ رہندے اویس سیفی صاحب تے او اوتھے رہنے میں نے بابا جی دی وصال تو 1.5 مہینہ پہلے فون کیتا 1.5 مہینہ پہلے او اوتھے پروفیسر لگے گجرات دے وچ میرے نال پڑھدا رہیا پھر تے میں نے فون کیتا انہوں نے کہا شاہ جی گل یہ ہے کہ اسی غریب سی جب میں بھیرے پڑھن گیا نا اسی اڑے گھر دے وچ چٹا آٹا استعمال ہونا سی انگریزی تے اسی غریب سی کدی خالص دودھ نہیں اسی دکان تو دودھ لے کے پی لینا سانو پتہ نہیں سی خالص کی ہوندا ہے کہندا میں بھیرے پڑھن گیا تے 11 استاد دے گھر گیا استاد نے خالص دودھ پی دیتا تے خالص دودھ پیتا تے مینوں الٹی آ گئی کی کیتا خالص دودھ پیتا تے مینوں الٹی آ گئی کہنے میرے ابا جی کی طبیعت خراب ہوئی سی ڈاکٹر نے دکھایا ڈاکٹر نے کہا جناب تھوڑے ابا جی کا معدہ خراب ہے تسی انگریزی کا استعمال نہ کرو گندم استعمال کرو کہنے کہ گندم استعمال کی جب ابا جی کو ہضم نہ ہوئی وہ عادت جو نہیں تھی کہنے کہ پھر انگریزی کا ادھا گندم مکس کر کے کھاندے رہے کچھ عرصہ لگے سانو گندم تک اسی آ گئے میں کہ یار تیرے گھر کا مسئلہ ہے مینوں کیوں دس رہے کہنے میں تینوں گل سمجھانا چاہ رہا ہوں مولویاں پیراں ساری زندگی انگریزی دین دسیا ہے تے بابے خادم آ کے دسیا ہے خالص ہن لوگاں نوں الٹیاں نہیں جس قوم نے برگر شہر میں کھا دیں جنہوں نے ماما دہی بلے دے برگر شہر میں کھا دے جم سے وہ بٹلے جم سے انہوں نے ماما 15-20 کلو دیسی کھا کے جگہ جمے ہے نا وہ پھر بابا خادم نہیں ہو سکتا ہے کیا ہوتی ہے اردو کراچی کے حالات کو کیا پتا میں اس طرح کے جہاز
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਈਸ਼ਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਗਿਆ ਤਮੱਦਨ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। علامہ اقبال نے تمدن آفری خلا کے آئین جہانداری وہ صحرا عرب یعنی شدر بانو کا گہوارا غرض میں تجھے کیا بتاؤں وہ صحرا نشین کیا تھے جہاں بالو جہاں گیلو جہاں بانو جہاں آلہ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں جڑا اسلام کا سیاسی معاشی معاشرتی نظام صحابہ دے کے گئے نا قیامت تک وہ جہاں نظام کو نہیں جا دسو سیاست کہنے کہنے یہ کہنا نا کہ سارا میں کہنا سورہ یوسف پوری سیاست ہوتے ہیں چاہو سورہ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں سارا نظام نہیں سی بادشاہ بیٹھے زکات پہ گیا یہ تو سارے بزرگ سن اتنے تو روٹی پوری نہیں ہوتی حضرت سعید توکل شاہ بالوی آپ کے دور قحط پہ گئے آپ کے آستانے اسے ایک تنور چلتا سی کی چلتا سی لنگر دا جدو قحط پہ آنا آپ نے دوجہ بھی لوا دیتا آپ کے دور قحط پہ آنا آپ نے دوجہ تنور بھی لوا دیتا بھی ہون ساڑھے آستانے دے دو چلن گئے روٹی ہونا کو ختم ساڑھے کو نہیں ہونی آدم ملک کٹھے ہو گیا کہ حضور مہربانی فرماؤ ادھر روٹی مکھ پہ سی کوئی ٹائم فکس کرو سویر جنہوں گھنٹے دور تک دور تو گھنٹے اثر تک کوئی ٹائم فکس کرو بھی کوئی محدود ٹائم ہوئے ایسے لوگ آن کھان پھر جان۔ حضرت سائن توکل شاہ بالوی بڑا جملہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا یار اگر اسی ٹائم فکس کر لیتا تھے انہیں بند کر دیتا پھر فرمایا اسی صرف دین دا ثواب کما رہے ہیں دے دیو مالے کی دے اسی بھی جنہاں کم کرے انہوں نے مرضی دے نال انہوں نے نقشے میرے آقو مولا دے نقشے قدم دے چلتے ہوتا رہے ہیں انہوں نے کرم نوازی ہے سانوں نے نوکری دیتی ہے مالکہ کو نوکروں کی کمی نہیں انہوں نے 70,000 سویرے جو اوپر آنے 70,000 شام آنے قیامت تک انہیں 70,000 کی پھر واڑی نہیں آنی تے مالکہ کی کرم نوازی کی سانوں نوکری دے دیتی ہے پوری دنیا نال ساڑھے قائم میں تکر رہی ہوں نہیں لگی بھی تکر اپنے بھی پریشان اور آئے بھی پریشان اعلیٰ حضرت فرمانے نہ ایک طرف آدھائے دین ایک طرف آدھائے دین اور ایک طرف حاسدین بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود کعبہ کی بدر التجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود ساڑھے سب کچھ آگا مولا ہے اسی انہیں واسطہ ہے انشاءاللہ 20 اپریل کی تیاری کرنی سائرے قائم فرمایا عید تو پہلے نہیں 20 تو پہلے آج میں آ رہے اسی رستے بڑی نئی ٹیو نیوز آرے چلا رہے تھے میں نے کہا بھی ذرائع بتا رہے ہیں ذرائع کوئی ذرائع ہی ہونا نا بگڑی نہ دے جن پہ انہیں بیل رہے تھے یہ نہیں ذرائع نہیں دس رہے وہ کہہ رہے تھے ذرائع بتا رہے ہیں اگر 20 سے پہلے فرانس کا سفیر نہ نکالا گیا تو 3 ملین لوگ اسلام آباد پہنچ گئے ہیں مطلب 3 لاکھ یہ تو 3 لاکھ نہیں انشاءاللہ وقت آئے گا پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ بابا جی فرماندے سن جتنے بھی پوری دنیا ناموس رسالت کے پہرے دار ہیں انہوں نے پیچھے ڈیوٹی سرکار نے بزرگوں سے آزم نکائی ہے دیکھو کون آیا محمد علی کا دین ہے دیکھو کون آیا محمد علی کا دین وعدہ خلافی لا بینا اے 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 گنڈا گردی لا بینا اے گنڈا گردی لا بینا اے دہشت گردی لا بینا اے دہشت گردی لا بینا چورا چکی لا بینا چورا چکی لا بینا دسو آج تک کدی کسی نے اوباما نے دہشت گردی کیا ٹرمپ نے کیا مودی 15 ایک فوجی لے کے مسجد ہے کہ بچی میں زنا کرتا ہے آج تک انہوں نے دہشت گردی کدی کسی نے نہیں کیا کفر کدی نہیں کیا اسی صرف نبی دی نظام دی گل کر رہے ہیں اسی صرف تلوار دی گل کریے تلوار چاہیے نہیں اگر چاہ بھی لئیے تو اس نوجوان تک پہنچ جائے گی لوہے دی تلوار اتنے تک پہنچتی ہے نا امریکہ بم سٹتا ہے پورا ملک تباہ ہو جاتا ہے اور پورے ملک کے بم سٹ کے بھی امان اللہ اسی طرح نبی کی تلوار دی گل کرنے والے کی دہشت گرد اور ایک شاعر ہے نا ساڑھے جا کے دس رہے کی شاعر ظفر فریدی وہ کہتا ہے سدے ملک دے وچ جڑا ہے واسی کہنے بسرن والے نے کہنے سدے ملک دے وچ جڑا ہے واسی او ہے پریشان او ہے اداسی عجب قانون ہے ظفری ملک دے وچ گستاخیں کو معافی تے عاشق کو پھانسی عاشق رسول ممتاز قادر نے پھانسی تے چڑھا دیتا تے عاشق ہم نے چھوڑ دیتی انشاءاللہ ساڑھے قائد محترم جانشین امیر المجاہدین حافظ صاحب بن خادم حسین رضوی اسی انہوں نے دستے بازو بڑھا کے انشاءاللہ جتھے وہ کہیں گے انشاءاللہ سے پہنچا گے وہ کہیں دادا صاحب آنا ہے اتھے پہنچا گے وہ کہیں ہر کسی نے اپنا شہر بند کرنا ہے اتھے کرا گے
سارے قائد کہنے کہ اسی انہوں نے دستے بازو بنا کے پیچھے انہوں نے کھڑوں گے حضور دی عزت و نموز واسطے ایسے آپ نے کردنا سانوں سارے بابا جی دس گئے عزت اپنی اکھاں نال ویکھ رہے لبیک اے سارے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ
تمام دوست تشریف رکھیں. تمام دوست تشریف رکھیں. قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے ہیں. پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب بخاری دعوت برکاتہم القدسیہ آپ کو دل کی عطا کرنے سے خوش آمدید کہتے ہیں. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. چند کلمات انشاءاللہ شاہ صاحب آپ سے دیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ صدارتی خطبہ ہمارے پیر و مرشد انشاءاللہ دیں گے. شاہ صاحب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ ہماری تربیت فرمائیں. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا. من سب نبيا، من سب نبيا، من سب نبيا، من سب نبيا. منصب نبیًا، آنکھوں کو اٹھا کے منصب نبیًا، منصب نبیًا. آپ کو پتا ہونا چاہیے اس حدیث سے مبارکہ کے راوی مولا کائنات ہے، حضرت مولا علی شیر خدا ہے. یہ انہوں نے حدیث روایت کی ہے اور اس کا مطلب یہی ہے کہ جو رسول پاک کی گستاخی کرے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کاٹ کے رکھ دو. یہ فرمان نبوی ہے. منصب نبیًا، منصب نبیًا، منصب نبیًا، منصب نبیًا، منصب نبیًا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. اللہ